مولایا صلی وسلم دائما اس کی عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلے اور فرماتے ہیں جب عورت گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت. اس کی لعنت بولو اللہ کی لعنت. لعنت فرقہ سمجھ رہے ہو؟ میں بتاؤں. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. ایک گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ گھر پہ لعنت ہے. کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے؟ 7. بولو تو اسے کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے؟ 7 نسلوں تک اثر کائے کا رہتا ہے؟ لعنت ہو سکتا ہے. نبی پاک نے عرض کی میرے رب اگر تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے اور جب تو رحمت بھیجے تو رب نے فرمایا محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. مسلمان عورتیں نیک ہوتی تھی وہ پہلے ہوتی تھی نمازی عورتیں وہ ہوتی تھی پردے میں میاں شادیوں میں جاتی تھی تو میاں وہ پردے میں جاتی تھی جب وہ پارٹیوں میں جاتی تھی پردے میں جاتی تھی. ابھی کچھ دنوں پہلے مسکان نام کی لڑکی کا ویڈیو وائرل ہوا نا وہ نعرہ لگا رہی تھی وہ سارے لڑکے مسکان مسکان مسکان. اوہ بھائی بہت اچھا کام کیا نعرہ لگا دیا. وہ یار تو نے بنگلور کی مسکان کو دیکھ لیا اپنی مسکان کو کب دیکھے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. بے شک اپنی مسکان کو تو دیکھ اس کے تو چہرے پر سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. آج کے زمانے میں شادی کے وقت میں شادی والے دن بتا رہا ہوں ویسے نیک کاموں میں نہیں کیجے 40 میں سبھی عورتیں دوپٹہ پہنی لیتی ہیں. وہ جو ناچتی ہیں بیئر بار میں وہ بھی جب موت میں آتی ہیں تو سر پہ دوپٹہ ان کے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب انہیں بھی پتا ہے کہ نیکی کیا ہے. مگر جب شادی کے موسم میں کسی نوجوان لڑکی کو دیکھو سر پہ دوپٹہ ہے تو یاد رکھ لینا کہ وہ اپنے وقت کی نیک اور ولی صفت عورت ہے. بے شک سبحان اللہ. آج کے زمانے میں اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کیونکہ عورتوں کے لیے مشررہ کون ہے سیدہ کائنات کی زندگی ہے اور جب سیدہ کائنات کی زندگی انسان کی جب عورت کو سوچے گی تو سمجھے گی. مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی توجہ چاہتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی میری دلہن میرے گھر آئی تو رو رہی تھی. میں نے کہا فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ آپ وہ کہتے ہیں میں انہیں دیکھ کے رونے لگا اپنی بیوی کو تو سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر کے راضی نہیں ہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا راضی تو بہت ہوں بہت خوش ہوں مگر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو 2-3 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں مگر فاطمہ میں آپ کی شادی دیکھ رہا ہوں آپ جن کپڑوں میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کتنے پیمد؟ 17 پیمد لگے ہوئے ہیں. اصل میں دل نہیں لگتا نا اچھی باتوں میں دل برباد. کتنے پیمد لگے ہوئے ادھر دیکھو. مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا سماعت کریں کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا نا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. کہتے ہیں میں اندر گیا مولا علی فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے مجھے کچھ دے دو. کہتے ہیں مجھے پانی دے دیا. میں نے کہا پیاس تو نہیں لگی تھی نا بھوک لگی تھی. کہتے ہیں وہ انہوں نے پانی دے کے نا تو بات ختم کر دی. مولا علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اندر جا کے وہ چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے کوئی آواز نہیں ہے. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے کوئی آواز نہیں ہے. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے کوئی آواز نہیں ہے. تو میں اندر گیا نا تو کوئی رو رہا تھا. میں نے اندر جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی سیدہ فاطمہ رو رہی تھی پورا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا. میں نے کہا فاطمہ آپ کو کسی نے رلایا ہے؟ تو کہنے لگی میرے سرتاج آپ کو میں کھانا نہیں دے پائی. اب میرے شوہر اتنے دنوں کے بعد تھک کے آئے ہیں میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو بھول گئے 2 دن کا فاقہ تھا. آج گھر میں آئے ہیں 7 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی کسی کی آنکھیں کسی کے ہونٹ کسی کا چہرہ بالکل نبی کی طرح تھا. وہ فاطمہ تھی. فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول چل رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ انداز تو دیکھیں یہ کہہ سکتی تھی نا یہ فرما سکتی تھی نا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا رکھ دیا تھا کہ نہیں آج تو میاں بے وجہ کے فضول خرچوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی مجھے افسوس ہے میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا 7 دن ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے بولا فاطمہ آپ مجھے بتا دیتی کھانا نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں وہ مجھ سے بولی میرے سرتاج
آج میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں گھر گیا, میں باہر گیا, باہر جا کے دیوار سے لگ کے رونے لگا. میں نے کہا یا اللہ فاطمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں پوری رات حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف گیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی بیٹی اب سیدہ فاطمہ اپنے دونوں بچوں کے جھولے بھی جھلا رہی تھی اور ساتھ میں قرآن کی جب تلاوت کرتی تھی تو میری روح جھومنے لگی. اللہ اکبر. سیدہ اسما کہتی ہیں وہ بھی بھوکی رہتی تھی. امام حسن کہتے ہیں میری ماں 17 دن فاقے کرتی تھی. 17 دن کے بعد ایک کھجور کھا کے میری ماں پوری رات عبادت میں لگی رہتی تھی. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ نے آخری مجھ سے, میں نے پوچھا فاطمہ کوئی آخری خواہش, تو مجھ سے کہنے لگے میرے سرتاج میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے. جب میرا جنازہ نکلے تو اندھیرے میں نکلے. میاں وہ عورتیں جنہیں قبر اللہ کے سامنے جانا یاد رکھے, جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے نیک نہیں ہوں گے. دلی میں ایک ماں رات کے وقت میں رو رہی تھی. رابعہ عصر تھی, اپنے وقت کی فاطمہ الزہرا تھی وہ عورت. ذرا غور کرے, رات کے وقت میں عبادت کر رہی تھی. اس کے بیٹے نے اسے دیکھا رو رہی ہے, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. 8 سال کا بچہ, اسے کہتے ہیں تربیت. ماں بچہ آگے بڑھا, کہنے لگا اماں رو کیوں نہیں تھی؟ تو ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے ابھی میرے ہاتھ میں کیڑا چڑھ گیا. پھر مجھے یاد آیا کہ جب کیڑا چڑھا تو مجھے یاد آیا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی, میرے ناک میں منہ میں کیڑے چڑھیں گے. میں بیٹے قبر میں جاؤں گی, تختے لگائے جائیں گے, اندھیری قبر میں پھر ناک میں منہ میں کیڑے چلیں گے. میں سوچ رہی ہوں آج تو مچھر نہیں برداشت کر سکتی, کل کو میں اس کیڑوں کو کیسے برداشت کروں گی. یہی سوچ کے رونے لگی ہوں. بچہ آگے بڑھا, کہنے لگا امی آپ تو بہت بڑی ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں, کیا میں مروں گا تو میں بھی قبر میں جاؤں گا؟ کہاں, کیا میرے پاس بھی کیڑے آئیں گے؟ ماں بولی ہاں. بچہ بولا ماں تو پھر میرا کیا ہوگا, میں تو بہت چھوٹا ہوں. بیٹا جب اپنی ماں سے رات کی آدھی رات میں رویا نا تو ماں نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں ہے, نہیں. ماں نے کہا بیٹے سجدے میں جا, اللہ عذاب سے بچائے گا. بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور پھر روتے روتے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. میرے مالک میں بیوہ عورت ہوں, میرا بچہ ہے یہ چھوٹا سا, میرا کوئی نہیں ہے سہارا تیرے سوا. میرے مالک میرا یتیم بچے کو قبول کر لے. میاں روز روتے روتے ماں بوڑھی ہو گئی, بچہ جوان ہو گیا. بچے کا رنگ دلی میں چڑھا گیا, بیٹے کا انتخاب, ماں کا وصال ہو گیا. کچھ زمانے کے بعد بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. مگر دلی میں جا کے دیکھو رانیوں مہارانیوں کی قبروں کے نشان نہیں, شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا اس کی قبر کا نشان آج بھی ہے. 3 بیگھہ زمین میں اس کا مزار بنا ہوا ہے عالی شان. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کا نام ہے سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ. اس کے پڑوس میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے مگر اس کے بچے کی قبر پہ روز میلہ لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. میاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. یہ میں آپ کو یہ پیغام دوں, اپنے بچوں کے ساتھ 6 سال کے بچے کے ساتھ رویا کرو. کہاں روتے ہو تو سجدے میں جایا کرو. اگر رونا نہ آیا کرے تو بچوں کے سامنے منہ بنا کے دکھایا کرو. بچوں کے اندر ڈر پیدا کرو. موت کی کہانیاں سناؤ. یاد رکھو جب تک صلاح الدین ایوبی کہانی نہیں سناؤ گے تب تک بچے آگے نہیں جا سکتے. اقبال کہتا ہے میری بیٹی میری بہن ایک قرآن کو نہ چھوڑ, کیونکہ تیری قرآن تیری قرآن عجیب رنگ پیدا کر دیتی ہے زمانے میں. کیونکہ جب تو فاطمہ بنت محمد بن کر مدینے میں قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا حسین کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے. اور جب تو فاطمہ بنت خطاب بن کر جب مکے میں قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک قرآن پڑھنا ضروری ہے. عمر جیسا بادشاہ. سبحان اللہ. خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں, عمر میرے نبی کی مراد ہے. عمر کو نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے. یار جب مانگنے والے مصطفیٰ ہوں اور دینے والا خدا ہو تو پھر میاں دینے والے نے کیا دیا یہ کوئی نہیں جان سکتا اور لینے والے نے کیا لیا یہ کوئی.
اللہ دیکھیں آبادی دنیا کا بادشاہ ہے، رات کے وقت میں کھانا کھانے کے بعد رونے لگے. بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آدھی دنیا کا حاکم ہوں، اگر کوئی عورت، اگر کوئی آدمی بغیر کھانا کھائے لیٹ گیا ہوگا تو مجھ سے حساب ہو جائے گا، تو نے کھانا کیوں کھایا تھا؟ بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا. حضرت علی کہتے ہیں رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیوں روتے ہیں امیر المومنین؟ کہنے لگے علی اللہ نے پوچھ لیا تو نے راستہ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا، بکری کا پیر کیوں ٹوٹ گیا، تو کیا جواب دوں گا؟ صبح کو اٹھتے ہیں، آج اپنے گھر میں کام نہیں کر سکتے ہم لوگ، تکبر کے مارے، غرور، گھمنڈ. ہر آدمی کو گھمنڈ ہے. میاں کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں، مشکل سے ملے گا کوئی جسے گھمنڈ نہ ہو. دیکھیں آپ صبح کو اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اٹھنے کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رسی لیتے ہیں، ڈول لیتے ہیں، مشکیزہ لیتے ہیں، رسی ڈول سے پانی کھینچتے ہیں، مشکیزے میں بھرتے ہیں، پھر اپنے کاندھے پہ رکھ کے ایک گھر پہنچاتے ہیں، پھر رسی مشکیزے پانی بھرتے ہیں ڈول سے، پھر لے کے جاتے ہیں. جاتے جاتے دوپہر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، پوری داڑھی سفید ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی بیچ میں روک کے کہتا ہے لائیے میں آپ کی مدد کر دوں. کہتے ہیں نہیں تو قیامت کے دن میرا بوجھ تھوڑی اٹھائے گا جو یہاں اٹھاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دیتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا یہ کس کا پانی بھرتے ہیں، یہ کس کے گھر میں کا سودا لا کے دیتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھرتا ہے. اور مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں سودے لا کے دیتا ہے. بے شک. پھر اس کے بعد اٹھ کے مسجد کی جھاڑو لگاتے ہیں، صفے بچھاتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے. ابھی کوئی ایماندار آدمی جاتا ہے گھر مسجد میں، کہتا ہے ذرا امام صاحب جھاڑو نہیں لگی؟ بھائی آپ بھی تو لگا سکتے ہو نا، مسلمان لگتے ہو، مسجد میں آئے تو مسلمان ہی ہو گئے. بابا فرید سے کسی نے کہا میرے دل پہ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، میرا دل گندا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ایسا کر مسجد میں جھاڑو لگایا کر. حضور جھاڑو سے دل کا کیا تعلق ہے؟ تو مسجد میں اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجال ہے کسی کے اپنے گھر میں اٹھ کے پانی لے لے. 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا، گھر میں بیٹھ کے کہے گا پانی لاؤ. اب 4 آدمی پانی کے لیے اٹھ رہے ہیں یار، اپنے 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے تھے، پانی لیتے پی لیتے، بات ختم ہو جاتی. 4 آدمی پریشان کرنے کی ضرورت تھی. مگر تکبر ہے نا، گھمنڈ، ایگو، جس کی جہاں چلتی ہے چلاتا ضرور ہے. یہ لہجہ ابلیس کا یہاں، حضور کا لہجہ یہ نہیں ہے اے یہاں نہیں. سرکار تو جب بولتے تھے سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں. ہمارا بھی دنیا کا بادشاہ. آخری بات بلیو کر رہا ہوں آپ تک، میں اپنے آقا عمر کی زندگی کی بہترین بات بیان کروں. شیخ عبداللہ دل میں لکھا ہے عمر فاروق اعظم کے بارے میں. کہتے عمر فاروق اعظم ایک دروازے پہ گئے تو عورت رو رہی تھی. آپ نے فرمایا تم کون ہو کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت تھی، کوئی روتی تھی. وہ اس نے دروازہ کھول کے کہا تجھے کیوں بتاؤں؟ کہنے لگے بتا دینا، کوئی پریشانی تجھے ہے، ہو سکتا ہے میں تیری کوئی مدد کر دوں. وہ جانتی نہیں تھی کہ عمر نے منہ پہ ڈھاٹا لگا ہوا تھا، ویسے دیکھا بھی نہیں تھا اس نے. کہنے لگی تو پوچھنا چاہتے ہو کیوں؟ ہاں کیوں رو رہی بتاؤ؟ کہنے لگی عمر کو رو رہی ہوں، عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گی، عمر کے لیے رو رہی ہوں بلکہ عمر کی شکایت کروں گی حضور کی بارگاہ میں. کہا کیا شکایت کرے گی؟ کہنے لگی میں 3 دن سے بھوکی ہوں، میرا بچے بھی نہیں ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں تو بوڑھی عورت ہوں، کیا پتا آج مروں، کل مروں، پرسوں مروں. جب خبر میں جاؤں گی حضور آئیں گے تو کہوں گی یا رسول اللہ عمر کے دور حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی. جو آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی تھی وہ عورت کی بات سن کے کانپ گئے. کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے کہ تو اس حال میں ہے. تو کہنے لگی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر اپنے گھر گئے، کھانا لے کے آئے، کھانا دیا. تو کھانا کھا رہی تھی، کہنے لگی گرم پانی کر دے ذرا، سردی کا موسم ہے، آدمی اچھا لگتا ہے. گئے، چولہے کو جلانے میں کتنا وقت لگتا تھا پہلے یہ بٹن والے چولہے تھوڑی تھے، بٹن دبایا اور چالو ہو گئے. نہیں، آپ نے پھر چولہا جلایا، پھر اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ پانی گرم کیا. اور اس کے بعد وہ عورت بولی تو آدمی نیک لگتا ہے، ذرا میرے گھر میں جھاڑو بھی لگا دے، مجھ سے لگتی نہیں ہے. آپ نے پھر جھاڑو بھی لگا دی اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے بولے ایسا کر اب تو عمر کو معاف کر دے. سگی ماؤں سے معافی نہیں مانگ رہے ہم لوگ، بھائیوں سے معافی نہیں مانگ رہے، پڑوسیوں سے معافی نہیں مانگ رہے، اور کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ ایک میں گیا نا فاتحہ
ایک عورت نے مجھے بلایا, لنگر ہو رہا تھا, علی میرا بیٹا لنگر کرا رہا سی صاحب. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی اس سے کہو یہ لنگر تو بڑے کراتا ہے, کم سے کم ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے. واہ, کیا ہوا؟ نے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں دوائی کے لیے ترستی ہوں, یہ 10 روپے کر کے دیتا ہے. وہ کہنے لگی میں بتاؤں آپ کو, اس کے باپ جب مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی, اس نے 1 سال کے بعد پان بھی بند کرا دیا. کہنے لگا میں تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ. کہنے لگی سید صاحب اس سے ایک بات سمجھا دینا آپ, بس لاسٹ بات میری یہ ہے. کہنے لگی موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں آئے. کہنے لگی یہ چیزیں لاتا ہے, پھل لاتا ہے, میٹھے لاتا ہے, اور چھپا چھپا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, بیوی کو. کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا؟ کیا میں اس کی دشمن ہوں؟ یا تو ایسے جب میں سو جایا کروں تب لایا کریں, مگر چھپا کے لے کے جائے. میں کہا کھا لوں گی. اور پھر جب وہ روئی ہے, امی عائشہ فرماتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی تو اس نے دروازہ کھلوایا. میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی بھوکی ہوں, مجھے کچھ ملے گا, مجھے دے دیجیے کچھ, میرے 2 بچے بھوکے ہیں. کہتے اس کے 2 بچے تو میرے 3 کھجوریں تھی, تینوں اس کو دے دی. اس نے ایک کھجور ایک بچے کے منہ میں, دوسری کھجور دوسرے منہ میں, پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھ لی. فرماتی پھر اس نے کھجور اپنی تیسرے منہ میں رکھ لی تھی کہ بچے اپنی کھا چکے تھے. ماں کی طرف دیکھنے لگے, ماں نے دیکھا بچے بھوکے تو منہ سے نکالی کھجور اور اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کے منہ میں دے دیا, ایک دوسرے کے منہ میں دے دیا. اما عائشہ کہتی میں روئی, جب میں روئی تو حضور آئے. کہا عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے کہا حضور میں نے ابھی ممتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. کہا کیسے؟ کہا ایک عورت بھوکی آئی تھی, اس کے 2 بچے تھے, میں نے 3 کھجوریں اسے دے دی. اس نے ایک کھجور ایک بچے کو, دوسری کھجور دوسرے بچے کو, تیسری وہ اپنے منہ میں رکھ کے کھانے والی تھی کہ بچے اپنی کھا کے فارغ ہو چکے تھے. انہوں نے بچے کی طرف دیکھا, کہتے اس نے کہا ماں نے بچوں نے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی, 2 ٹکڑے کیے, ایک کے منہ میں دے دی, دوسرے کے منہ میں دے دی. یا رسول اللہ یہ ممتا کا منظر دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی پاک رو دیے. فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے. یاد رکھو دنیا میں ہر چیز مل جائے گی مگر ماں دوسری بات نہیں مل سکتی. ماں تو ماں ہے, ماں کی تو بڑی بات ہے. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی, دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. یار مائیں باپ ہیں, جن کی مائیں زندہ ہیں. ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی سمجھو, ماں کو بھی, باپ کو بھی سمجھو. باپ سے محبت کیا کرو. ایک صاحب آئے آ کے بولے سید صاحب میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا, مجھے اس نے نکال دیا, اس نے میرے اوپر جو ہے نا مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا. کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر میرے بچے چھوٹے ہیں, وہ بے دخل کر چکا. میں نے کہا عید کے دن عید ملنا ہے تمہیں, عید آنے والی ہے. کہا عید میں نہیں ملوں گا, ابا نہیں ملے گا, میں نے تمہیں ملنا ہے اور درود بھی پڑھنا ہے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں تو ملوں گا. وہ گیا اور عید کے بعد آ کے رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ابا ناراضی ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ کہا میں نے عید والے دن ابا سے کہا ابا میں آپ سے عید ملنا چاہتا ہوں تو ناراض دینا. جب میں نہیں ملتا. میں نے کہا نہیں ابا ملوں گا. اور پھر پیچھے ہٹ گئے. کہتے میں نے زبردستی اپنے باپ کو سینے سے لگایا. تھوڑی دیر تو مجھے دھکا مارتے رہے, میں نے پھر دبا کے اپنا سینہ ان کے سینے سے لگایا. تو میرا بوڑھا باپ جب بے بس ہو گیا اور جب میرا سینہ اس کے سینے سے لگا اور جب میں نے درود پڑھا میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی تو وہ رونے لگا. وہ اتنا رویا کہ اس کی گاڑی بھیگی. میں نے ابا آپ کو میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا, آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تو نے جتنی عزت آج دی ہے اتنی مجھے کبھی نہیں دی تھی میرے بیٹے. تو میری سب سے بڑی دولت تو ہے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے. میں پردیس گھومتا رہا کہ تیری زندگی سکون سے رہے. میں نے مزدوریاں کی, محنتیں کی, میں نے لوگوں کے تانے سنے, باتیں سنی کہ تیری باتیں پوری کرتا رہوں. عزیز رکھتا تھا وہ مجھے رگے جہاں سے. یہ بات سچ تھی, میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے. وہ ماں کے کہنے سے کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ مجھے چومتے جھلکتا تھا. ملی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات کم ہے, میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے. کہنے لگے میرے بیٹے تو نے مجھے آج عزت دی ہے تو مجھے روزہ آ گیا ہے, تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے. کہتے میرا باپ پھوٹ کے رو کے مجھ سے جب رویا میں بھی رویا. سید صاحب بڑے لوگوں سے ملاؤں مگر آج جب باپ سے عید ملاؤں تو زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. باپ فرید کہتے اپنے باپ کے کلمے کو بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. کتنے سال کی؟ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. عمر فاروق اعظم جیسا بادشاہ ایک عورت سے کہہ رہے تو مجھے معاف کر دے. کیا کہہ رہے تو مجھے
کہنے لگی تو عمر کو معاف کر دے. کوئی تو نہیں کہتے میں عمر ہوں. کہنے لگے عمر کو معاف کر دے. کہنے لگے عمر کو معاف نہیں کروں گی. او کر دے نا. اسے پتہ خبر نہیں تھی. تو معاف کر دے. کہنے لگی چل تیرے کہنے پہ معاف کرتی ہوں. تو لکھ کے بھی دے. وہ کہنے لگے لکھنا نہیں جانتی ہوں. تو عمر بولے میں لکھوا لیتا ہوں. لکھوایا. جو ایک عورت ناراض تھی عمر نے اسے راضی کر لیا. دستخط کرنے والی تھی. حضرت علی آ گئے, حضرت حذیفہ آ گئے. کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت بولی کون امیر المومنین؟ یہی تو عمر ہے. یہ عمر ہے. کہاں؟ اللہ اکبر. بولی عمر تو مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے پہچانا نہیں تھا. میں نے اپنے گھر میں تجھے نوکروں کی طرح بلایا, تو نے بتایا نہیں میں عمر ہوں. میں نے اپنے گھر کا چولہا تجھ سے جلوا لیا, میں نے اپنے گھر کی جھاڑو لگوا لی. حضرت عمر آگے بڑھے اور معلوم ہے وہ لفظ مجھے آج بھی بڑے پریشان کرتے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے تجھے پتا ہے تو کہاں رہتی ہے؟ مدینے میں رہتی ہے. اگر تو پریشان رہے گی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے حضرت علی سے بولے علی لے یہ رقعہ لے لے, یہ خط لے لے, اور یہ خط جو ہے نا جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. حضور تشریف لائیں گے تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ. سرکار فرمائیں گے عمر کیسی حکومت کی؟ عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, میں نے اسے بھی منا لیا ہے. دیکھیے سرکار اسے بھی منا کے لائے. آج کیسے کی بہن کو نہیں منا سکتے, اپنی بہن کو نہیں منا سکتے, باپ کو مناؤ, اپنے رد کو راضی کرو, لوگوں تکبر ختم کرو. عمر جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا, ایک عورت سے معافی مانگ سکتا, تو میں اپنی روٹھی ماں کو نہیں بنا سکتا. شب برات میں میسج بھیج کے میسج کہتے ہو معاف کر دو. جن سے معافی مانگنی ہو ان سے تو مانگ لو. نوجوانوں, اور آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اپنے رب سے بھی معافی مانگ لو. کس سے؟ بولو ذرا بولو, کس سے؟ اپنے رب سے بھی. بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, آگے جا رہی ہیں, اپنے رب سے بھی معافی مانگ لو. آج کل کے نوجوان لڑکوں کی دنیا دیکھو. آخری بات بیان کر دوں یا ختم کر دوں؟ بتائیں بہت دیر ہو گئی. نہیں حضرت بولیے. آخری بات بیان کر رہا ہوں, 5 منٹ میں کر دوں گا. کر دوں؟ مطلب مجھے تھوڑا سا نا, میں نے حضرت مولانا صاحب سے عرض نہیں کیا, میں ذرا تقریر سینسیٹیو کرتا ہوں تو وقت بھی پہلے چاہتا ہوں کہ شروع میں وقت مل جائے مجھے تو میں اپنی بات آرام سے ختم کر دوں گا. تو رات زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ اٹھنے لگتے ہیں, تو میرے اوپر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ. اگر میں ایک مزاج سے بولتا رہوں تو اپنی بات ٹھیک سے کہہ جاتا ہوں. اے بھائی 2 منٹ نہیں رک سکتے بھائی آپ, کیا مسئلہ ہے؟ 2 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی بات. اتنا تو دل توڑ کے نہیں جاتے نا کسی کا. یعنی ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم بھی قیامت تک تھوڑی بیٹھ رہے ہیں, تھوڑی دیر اور بیٹھے. درود شریف پڑھ لیجیے. آخری بات کر رہا ہوں, اور اب اللہ کا واسطہ اگر کسی کو بہت ضروری کام بھی ہو نا تو تھوڑی دیر نہ جائیں گے. میں روز اسی سے جھوج رہا ہوں, روز جھوج رہا ہوں. میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں, اللہ کوئی زبان میں ایسی تاثیر دے دے میرے رب کہ لوگ بیٹھ کے سن لیا کریں. میرے رب میں بڑا ناقص انسان ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں رات میں لوگوں روکتے, اور لوگوں سے کہتا ہوں ذرا جلدی تبلیغ کرا دیا کرو, تو وہ کہتے ہیں آپ کے بعد پبلک نہیں رکے گی. میں کہا یار یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ اب پبلک بھی قیامت تک روکوں گا, میں کیا کروں گا؟ جب تک میں بیان کر سکتا ہوں تبھی تک تو کر سکتا ہوں. مگر پھر بھی آپ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. جی حضرت جی. ہاں ماشاء اللہ. ہاں کوئی بات نہیں, مائک والے کو میں دے چکا ہوں نا, اب پریشان نہ ہو. کبھی میں نے اچھے مائک والے کو نہیں دیا مگر کسے دیا ہے. ایسو ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آخری بات, ایک ہوتا ہے گناہ, تو گناہ کے بعد ہوتا ہے توبہ. ابھی یہ توبہ کا کل کا دن گزرا ہے, توبہ کا رات گزری ہے, لوگوں نے توبہ کی ہوگی. کل تو شب برات میں نے دیکھا موٹر سائیکلوں پہ ہو رہی تھی, لوگوں نے بائک پر لڑکے شب برات منا رہے تھے, روڈ پر خوب اسٹنٹ کر کے دکھا رہے تھے, یہ دیکھو شب برات منا رہے. اتنی نہ سمجھی ہے لڑکوں کے اندر. کتنے لڑکے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ہم کوئی جاہل قوم ہے جو یہ کام کرتے ہیں؟ کوئی توبہ کا معاملہ ہے نا, تو توبہ کرنا چاہیے. آخری بات جو کر رہا ہوں خود نفس,
ہاں بس آخری بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پر مہربانی کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اتنی حسینہ تھی، میری بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں، اتنی حسن کی ملکہ تھی کہ ایسی حسینہ اس پورے ملک میں کوئی نہیں تھی۔ وہ جدھر سے نکلتی تھی راستے جام ہو جاتے تھے، بھیڑ لگ جاتی تھی، اتنی حسن اللہ نے اسے بخشا تھا۔ جدھر دیکھتی تھی میاں وہ ادھر مجنو پیدا کر دیتی تھی۔ اس نے اپنا جو ہے نا وہ یہ حسن کا غلط فائدہ اٹھایا، اس نے کوٹا کھولا اور نواب مالدار لوگ، اپنے وقت کے بڑے سرمایہ دار لوگ اس کے آنے لگے اور آ کر کے نا اس کے پاس اپنی دولت خراب کرنے لگے۔ خیر وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ پورے سارے نوابوں کو لوٹ لیا، بڑے محل بنایا، رانی مہارانیوں کی طرح اپنا کام نہیں چھوڑا، بڑا صدر دروازہ بنایا تھا، اس میں بیٹھتی تھی بڑے تخت پہ دلہن بن کے، دن میں طے کرتی تھی گاہکوں کو، کسٹمر کو نتی کرتی تھی اور پھر رات کو انہیں بلاتی تھی۔ ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا، بڑا ہی اللہ والا، مگر اس کی بھی نظر پڑی، وہ بھی نظر کو بچا نہ سکا، نظر کام کر گئی، اس کے چہرے پہ گئی اور جا کر کے وہ جم گئی اور پھر وہ گیا اپنے گھر، پوری رات دعا کرتا رہا، ایک مہینے لگاتار کرتا رہا، یا اللہ اس فتنے سے بچا لے، مگر اس کے دل کا اثر گیا نہیں۔ شیخ عبدالمحمد یہ فرماتے ہیں مجد الفسانی کہ یہ جو زنا ہے نا اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور آنکھیں اور شرمگاہ اس پہلے بد کو کر جاتی ہے۔ اور جو زنا کرتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو زنا کرے گا میں اسے بخش بھی دوں گا نا، تو قیامت کے دن اگر بخش بھی دوں گا تو جنت بھی اگر دے دوں گا تو میں اسے جنت میں اپنا دیتا نہیں۔ جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کے باہر کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ زنا مکافاتی عمل ہے، زنا واپس لوٹتا ہے۔ جس کی ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے، تو صحابہ کو جلال آ گیا، تم کیا بکواس کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم بات نہ کرو، میں بات کروں گا۔ حضور نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں بات کی، فرمایا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حضور میں زنا کی بات کر رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری ماں کے ساتھ یہ گندا کام کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ کانپنے لگا، رونے لگا۔ حضور نے فرمایا تو اگر مسلمان ہے تو جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا، مومن ہے تو۔ ایک حکیم اپنے گھر آیا، بیوی بولی دروازہ نہیں کھولے گی، پہلے بتا کون سا گناہ کر کے ہے؟ تو گناہ تو کوئی نہیں کر کے۔ کہ صحیح بتا، تجھے کیسے پتا؟ میں نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، اچھا لگا، نفس دیکھ رہا تھا تو میں تھوڑی دیر پکڑا رہا تھا، پھر تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ کہ بس یہ پوچھنے کے لیے پوچھا تھا کہ نہیں، جو 40 سال سے کام کرتا ہے بوڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں سمجھ گئی کہ میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، جو میرے گھر میں اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زناکار بدکار آدمی ذرا غور کریں، توجہ کریں، میرے بھائی ایک دن مرنا ہے۔ وہ آدمی اس کے گھر گیا، سارا کچھ بیچ کے اور پیسے دے کے بولا یہ سب کچھ بیچ کے لایا ہوں، بتاؤ کون سے دن آنا ہے؟ اس نے کہا کل آ جانا، فلاں وقت آ جانا۔ فلاں وقت پہنچا، کمرے میں بہترین کمرہ تھا، حسن کی ملکہ بیٹھی تھی، اندر گیا تو میاں دیکھتا رہ گیا، اور دیکھنے کے بعد اندر پہنچا، کمرے کے قریب پہنچا، ایک حسینہ کے قریب پہنچا، بستر پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ پہ بات کرتے کرتے رکھنے والا تھا کہ اچانک ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، منافق کی نہیں۔ ہاتھ جب کانپا نا تو عورت بولی کیا ہوا؟ پسینے آ گئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے بس میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ کہ صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ صحیح پوچھنا چاہتی ہے؟ کہاں؟ بس صحیح بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے، میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے نا تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں میرا رب دیکھ رہا ہو۔ جب آپ جمعے کی دن نماز پڑھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب اپنے موبائل میں گندی تصویر دیکھتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ بتاؤ کیا ہمیں شرم نہیں ہے؟ جب تم کسی کی لڑکی کو دیکھتے ہو تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، مگر مجھے بالکل بھی شعور نہیں، فکر نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے 18 سال کے لڑکوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے۔ ایک دن میں غسل دے رہا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے، تو ایک 18 سال کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑا
ہاتھ جب اس کا نیچے سے سر پکڑا نا تو اوپر کو اٹھایا تو اس کا سر تو اس کے اندر ایک سفید ہڈی تھی وہ میری انگلی میں لگی خون نکل گیا پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا ایک صاحب بولے میں رونے لگا ایک صاحب بولے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا نہیں کرو کیوں نہیں میں نے کہا حدیث یاد آ رہی کا کیا حضور فرماتے ہیں جب مردہ ہاتھ اٹھاتا نا غسال کا وہ تھا وہ کہتا ہے آرام سے غسال جب ہاتھ اٹھاتا مردے کا مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا اس کے تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے تو چیرا گیا ہوگا اس سے تو شراب پی کے چیرا گیا ہوگا آپ کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں سفر میں رہتا ہوں میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے پوسٹ مارٹم والی موت مت دینا آسانی والی موت دینا میں تیری بارگاہ میں آسانی والی موت کی تجھ سے خواہش کرتا ہوں جس میں تیری رضا ہو ان قریبی تو مجھے مرنا ہے میں کتنے جنازوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں رکھا ہے اور میں بتاؤں آپ کو اب مجھے کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے وہ آدمی کہنے لگا میں جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں میں زنا نہیں کر سکتا وہ تو چلے گئے وہ تو چلا گیا مگر وہ عورت بولی مالک ایک بار آیا تھا ہاتھ تک نہیں لگایا اور بندے نے میرا اور پھر اتنا روتا گیا ہے میں تو پوری زندگی کی گنہگار ہوں پوری زندگی گناہ کیے اے میرے مالک میرا کیا ہوگا روتے روتے کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جا گئی موسیٰ نے کہا بھگاؤ اس عورت کو میرے پاس کی یہ بدکار کسی نے نام بتایا تو جب وہ دروازہ بھاگ گئی دروازہ بند کر کے رات کو رونے لگی مولا تیرے موسیٰ نے تو مجھے بھگا دیا مگر تو مجھے بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی زمین بھی خدا کی زما بھی خدا کا مکین و مکان مکا بھی خدا کا گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے اگر میرے جیسی گنہگار سیاکار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے میرے مالک مجھے بخش دے اتنا روئی کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رو دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی اتنی کہ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی کہنے لگی مالک کوئی گندا کرنے والا آ گیا یہ آ جائے گا یہ گندا کرے گا کوئی میرا کسٹمر ہوگا دروازہ نہیں کھولا پھر زور سے دستک ہوئی تو بولی کیا پتہ دروازہ نہ ٹوٹ جائے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا ڈر رہی تھی کہیں کسٹمر نہ ہو مگر سامنے موسیٰ کھڑے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا کہنے لگے بھگایا ضرور تھا مگر مجھے کیا پتا ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا موسیٰ جا کے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی ہے نا اپنے کمرے میں اکیلی عورت اس سے کہنا اس کے رب نے اس کی آنسوں کو قبول کر لیا ہے اسے معاف کر دیا ہے وہ تواب الرحیم ہے وہ غفور الرحیم ہے عورت بولی ایک بار میں معاف کر دیا میں نے تو پوری زندگی گناہ کیے تھے کہنا وہ کہتا ہے آدم کے بیٹے تو نے پوری زندگی گناہ کیے ہو تو کیا ہوا تو ایک بار بس توبہ کر لے سچی توبہ کر لے میں سارے گناہ اس سے معاف کر دوں گا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان اپنے رب کی طرف پلٹ گیا وہ تیرا قریب رب لگتا ہے اس سے معافی مانگ اے لوگوں کو اللہ سے وہ عورت بولی میں اب اس آدمی کے ساتھ رہوں گی جس نے مجھے توبہ کی طرف راغب کیا تھا اس سے نکاح کروں گی گئی وہ تو عبادت گزار تھا 2 مہینے کے بعد ملا ویسے دیکھتے ہی بولا مالک ایک بار دیکھا تھا ایمان سپنے پڑ گئی تھی پھر آ گئی پیچھے گر کے مر گیا جب مرا تو اس کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی ہوئی علماء لکھتے ہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کے 7 بچے ہوئے اس عورت کے اللہ نے 7 کو ولی بنا لیا ایسا اللہ کریم کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں ہاتھ گردن کٹا دیں گے انشاءاللہ